السلام علیکم تمام تحریکی بھائیوں کو کا چینل رضوی کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضوی ٹی وی۔ الحمدللہ کل PS 126 NA 248 میں کانونی میٹنگ کی گئی، جس میں خصوصی شرکت امیر ضلع وسطی امیدوار NA 248 PS 124 مفتی سید امجد علی قادری، ناظم اعلیٰ ضلع وسطی امیدوار PS 126 ناصر احمد صاحب نے اس موقع پر دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آگے چل کے آپ کو مفتی صاحب کا اظہار خیال بھی پیش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے عوام الناس میں دین کو تخت پہ لانے کے لیے خصوصی بیان بھی فرمایا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ رکھتا ہو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، بدل اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو میں زبان سے روکے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو فرما قلب بھی اپنے دل میں برا جانا، اور فرمائیے سب سے کمزور ایمان والا ہے جو صرف دل میں برا جانتا ہے۔ تو ہم صرف اس پر راضی ہو گئے کہ دل میں برا جان لیں، ہم ایمان کے اس درجات تک کب پہنچیں گے کہ ہم طاقت کے زور پر یا کم سے کم زبان کے طور پر برائی کو روکیں، اپنی رائے کے طور پر برائی کو روکیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ 76 سال سے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، نظام اسلام نافذ نہیں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب سوال ہوا تھا کہ آپ ایک ریاست بنانے جا رہے ہیں، اس کے آئین، اس کے قوانین ایک عرصہ لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اسمبلی میں جو قانون آتا ہے تو مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر وہ قانون پاس ہوتا ہے یا مسترد ہوتا ہے، ایک عرصہ لگے گا آپ کو قوانین بنانے میں۔ تو آپ ریاست بنا رہے ہیں، وہ قوانین کون سے ہوں گے جو نافذ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہمیں کوئی نیا قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر فرمایا ہمارا قانون 1300 سال پہلے آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کا نظام نافذ ہو۔ ان کے ساتھ جتنے علماء شامل ہوئے وہ صرف اسی لیے شامل ہوئے کہ یہ بندہ قرآن کا نظام نافذ کرے گا، یہ اسلام کا نظام نافذ کرے گا۔ ان کی زندگی کو مہلت نہ مل سکی۔ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، 48 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جن کو موقع ملا انہوں نے نفاذ اسلام کیوں نہ کیا، یہ ایک سوالیہ نشان۔ 76 سال ہو گئے، جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا وہ مقصد حاصل ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اب کیا ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، ہم نفاذ اسلام کے لیے کوشش نہیں کر سکے، لیکن اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ امیر المجاہدین نے ہمیں بیدار کیا۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان کی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت بنی۔ 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے پہلے عام انتخابات میں حصہ لیا اور ووٹ بینک کے اعتبار سے پورے ملک کی تیسری بڑی جماعت بنی۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 24 لاکھ کے قریب تحریک لبیک پاکستان نے ووٹ دیا، لیکن آپ دیکھیں ظلم دیکھیں، کفر کا نظام کس طرح جکڑا ہوا ہے ہمارے ملک کو، اور کفر کے اعلی ادارے کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کھیل کھیلتے ہیں۔ جس جماعت کو 24 لاکھ ووٹ ملے اس کی ایک نشست بھی قومی اسمبلی میں، ایک نشست، صوبائی نشستیں 2 سندھ اسمبلی میں، اور ایک ہماری خاتون کی نشست بھی، مخصوص نشست، یہ 3 نشستیں تو صوبائی تھی، لیکن قومی اسمبلی میں اس جماعت کو جس کا 24 لاکھ ووٹ تھا ایک نشست نہیں مل سکی، جبکہ ہمارے مقابلے میں 11 یا 12 مذہبی جماعتیں جو کھڑی ہوئی اور انہوں نے اتحاد کر کے جو ووٹ حاصل کیا، تو وہ بھی 21-22 لاکھ بچہ تھا، ان کی 10-12 سیٹیں موجود تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ڈیل کر لیں گے تو آپ کو سب مل جائے گا، ڈیل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے اس نظام کا خاتمہ کر دیا، ہم نے اس نظام کا خاتمہ کر کے نظام کو متعارف کروانا ہے کہ جو آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے، جو آپ کی خوبیوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ آپ کو کس مقام پر آنا چاہیے، ورنہ پھر یہ نظام اگر چلتا رہا تو نہ ہمارے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ ہماری نسلوں کے لیے کوئی جگہ ہوگی۔ اس لیے اس نظام کو بدلنے کے لیے وہ اسلام ہی کر سکتا ہے، وہ اسلام ہی کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے امیر المجاہدین نے نعرہ لگایا کہ دین کو تخت کرنا ہے۔ تو 2018 میں پہلا انتخاب لڑا تحریک لبیک پاکستان نے، اب یہ دوسرا انتخاب آ رہا ہے 2024 میں۔ اس کے لیے تحریک نے پورے پاکستان سے 1500 کے قریب امیدواران میدان میں اتارے۔
اور اب تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے، حضور کا مبارک دین تک پر لانا چاہتی ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے مجاہدین سے سوال ہوا کہ دین کو تک پر لانے کا ٹھیکہ صرف آپ نہیں لیا ہے، یہ سیاسی جماعتیں بھی آ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ یار یہی ٹھیکیدار ہے، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو بابا جی فرماتے ہیں ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیکیدار نہیں ہے۔ بتاؤ جب ختم نبوت پر حملہ ہوا تو یہ کلمہ پڑھنے والی جماعتیں کہاں تھیں؟ یہ قرآن پڑھنے والی جماعتیں کہاں تھیں؟ جب آسیہ ملعونہ کو اس ملک سے پروٹوکول دے کر گستاخ رسول عورت کو رہا کیا جا رہا تھا، یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں تھے؟ جب اسمبلی میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اور یہ سارے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے تھے اور کہتے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، اس وقت یہ عاشق رسول کہاں تھے؟ یا اس کا نام عاشق رسول ہے تو گستاخیاں ہوتی رہے اور آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہے، اس کا نام تو عشق رسول نہیں ہے۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم نہ آئیں تو آپ دین کو تکبر لے آؤ، ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے۔ یہاں جمعے کے خطبے میں بھی میں نے مسجد میں عرض کیا کہ بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار یہ مولوی آ جائیں گے تو ٹھیک ہے مولویوں کو لگاؤ سائڈ پہ، آپ قرآن کا نظام بالکل ایکوریٹ نافذ کر دو، ہم آپ کے پیچھے پڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی قرآن کا نظام نواز شریف نافذ کر دیں، ہم اس کے پیچھے ہاتھ بھر کے چلتے ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم اپنی شخصیت کو تو لانا ہی نہیں چاہتے، منوانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ مفتی امجد کو تخت پر لاؤ یا رانا ناصر صاحب کو تخت پر لاؤ، یا خادم حسین رضوی نے تو یہ نہیں کہا کہ خادم حسین رضوی کو تخت پر لاؤ، یا سعد حسین رضوی نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے سیٹ دلاؤ۔ ہم نے کہا حضور کا دین تخت پر لاؤ، حضور کا دین آپ تخت پر لے آئے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار۔ لیکن وہ نظام مصطفیٰ، وہ نظام مصطفیٰ کفر کا نظام نہ ہو، سودی نظام نہ ہو، اور فسق و فجور کا نظام نہ ہو، فحاشی اور یاریوں کو فروغ دینے والا نظام نہ ہو۔ لہٰذا تحریک لبیک پاکستان اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہمارے امیدواران اتر چکے ہیں۔ ناصر احمد بھائی ہمارے اس حلقے PS 126 کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے۔ یہ فقیر N 248 قومی اسمبلی کا امیدوار ہے اس حلقے سے۔ آپ کے سامنے آپ انویسٹیگیشن بھی کریں گے، ادارے بھی کر چکے ہیں، آپ بھی کریں گے، تو وہ ساری چیزیں نکال کے لا سکتے ہیں کہ یار ان کے دامن پر وہ کون سا داغ ہے جس کو نمایاں کیا جائے۔ ورنہ کوئی سیاسی پارٹی بتا دیں جس نے کرپشن نہ کی، جس نے اس ملک کو لوٹا نہ ہو، جن کے سوئس بینکس میں اکاؤنٹ نہ ہو، جن کے دبئی اور پیرس میں فلیٹس نہ ہو، لندن میں فلیٹس نہ ہو، جنہوں نے اس ملک سے کمایا اور باہر اپنی نسلوں پر لگایا۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران بے داغ ہیں اور بے لوث ہو کر اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کا دین تخت پر لائیں تو حضور کا نظام لائیں، اور حضور کا نظام بھی ہمارا محتسب ہوگا، وہی ہمارا احتساب کرنے والا ہوگا۔ وہ چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، عام آدمی ہو، دین احتساب کرے گا۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب دین نافذ تھا، آپ ایک کرتا زیب تن کیے ہوئے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا خطبہ بعد میں ہوگا حضور، پہلے یہ بتائیے کہ مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اتنا طویل کرتا آپ کا بنتا، آپ نے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ حصہ لیا ہے جو اتنا طویل کرتا پہنے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ اب آج کا کوئی حاکم ہوگا تو سزا دیتا، ظالم تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں تیری حیثیت کیا ہے، نکالو اس کو باہر، یہی ہونا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دیتا، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بیٹھا یہ جواب دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو مال غنیمت میں سے کپڑا حصے میں آیا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس میں اتنا طویل کرتا بن سکتا، لیکن میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو دیا، سبحان اللہ، اس کے یہ کرتا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرماتے فرماتے اپنی رعایا کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ کہیں دین کے خلاف تو کبھی نہیں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ تو ایک ساتھی کھڑے ہوئے صف میں سے تلوار نکالی، فرمایا اس سے سیدھا کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ جرأت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہوئی تھی، آج یہ جرأت مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔ اگر ہم کوئی تقریر کر دیں، اگر کوئی ہم بات کہہ دیں تو دوسرے دن اغوا کر لیے جائیں تو اٹھا لیے جائیں تو نسلوں کا بھی پتہ نہ چلے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو یہ ہمت حوصلہ دیا ہوا تھا کہ ہم جب تک دین کے مطابق چلے تو ہمارے پیچھے چلنا،
जहां दीन से इनहराफ करें हमें नीचे उतार के फेंक दें। तो यही पैगाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है कि हमारे उम्मीदवारान इंशाअल्लाह दीन के निज़ाम के तहत चलेंगे। जब तक वो दीन के तहत चलेंगे वो सीटों पर रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, सर का ताज बनेंगे। लेकिन अगर वो दीन से इनहराफ करेंगे तो फिर दीन तो फिर किसी को इनहराफ करने वाले को बर्दाश्त नहीं फरमाता। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म। ये जो निज़ाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लाम का निज़ाम कायम करना चाहती है, ये वो निज़ाम है जो दुनिया में भी हमारी नजात का ज़ामिन है और आखिरत में भी हमारी नजात का ज़ामिन है। कल क़यामत में हमसे सवाल जरूर होना है। कुरान ने कहा ना, तुम लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे उस दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप वोटर हैं तो वोट भी एक नेमत है, वकालत भी है, शहादत भी है, वोट आपकी तरफ से अमानत भी है। तो अमानत किसी खयानत करने वाले को कैसे दी जा सकती है? गवाही किसी बदकार के हक में कैसे दी जा सकती है? वकालत का मतलब ये कि जो इसकी बात है वो मेरी बात है। तो एक शख्स गुनाह कर रहा हो तो आप कैसे कह सकते हैं जो इसकी बात है वो मेरी बात है? यानी वोट देने के बाद जिसको आप वोट देते हैं आप ये फैसला कर रहे होते हैं कि इसका कौल मेरा कौल, इसका फेल मेरा फेल। वो अगर आसिया मलूना गुस्ताखा औरत को रिहा कर रहा है और आपने ऐसे शख्स को वोट दिया है तो गोया कि आप भी गुस्ताखा को रिहा करने में शामिल हो गए। आखिरत में जवाब दे होंगे। तो आप हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए वोट देंगे। हुजूर का निज़ाम आज आए कल आए या हमारी नस्लें लाए, लेकिन कल क़यामत में जब हमसे पूछा जाए कि तूने मेरे दीन के निफाज के लिए क्या कोशिश की थी, तो हम कम से कम ये कहने जैसे तो हों कि या अल्लाह कुछ नहीं कर सके, तेरे हबीब के नाम पर जो पर्ची थी उस पर मोहर लगा कर आ गए। सुभान अल्लाह। दीन को तख्त पर लाने के लिए मोहर लगा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आप सबसे गुजारिश यही है कि आप और आपके जितने मुताल्लिक़ीन हैं, आपके अहले खाना है, खानदान के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन सबको आपने ये जहन भी देना है कि यार आजमाए हूँ या आजमाए। कोई 3 बार हुकूमत में रह चुका, कोई 4 बार हुकूमत में रह चुका, किसी को हम अपनी पैदाइश से ही हुकूमत में देख रह गए। ये सब रह चुके, गाड़ियाँ ले चुके और हर बार पुराने शिकारी नए जाल लेकर आते हैं, नई बातें लेकर आते हैं, नए करतब लेकर आते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका दें जो हुजूर के दीन की बात कर रहे हैं, और जब वो आएंगे तो फिर उनको देखा जाएगा कि वो दीन के मुताबिक क्या कर रहे हैं। तो आजमाए हुओं को आजमाया नहीं जाता, इसलिए आप रसूलुल्लाह के दीन के लिए क्रेन पर मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह करें पे कौमी असम्बली की सीट हो या सूबाई असम्बली की सीट हो, हमने हुजूर के निज़ाम के लिए इस्लाम को तरजीह देनी है, इंशाअल्लाह। दीन को वोट देना है। हमने अफराद को वोट नहीं देना और दीन को तख्त पर लाने का निशान किरण। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम सबको हुजूर का मुबारक दीन तख्त पर लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो सुबह रोशन है काश हमारी जिंदगियों में तुलू हो कि हम ये कह रहे हो आया आया दीन आया। दीन का चमकता निहार है। काश के हम अपने जीते जी देखें, वरना कम से कम आज भी कोशिश कर जाइए। नस्लें आपकी दुआएं देंगी आपको, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और दीन के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। इलाके में हमारे तहरीकी साथियाँ रहते हैं, ये वकार भी होते हैं और भी साथी होते हैं, हजरत भी होते हैं, तो आप इनसे राब्ते में रहें। भाई अब हमने क्या करना है, अभी वोटर लिस्ट आ जाएंगी, अपना वोट निकालें, 18200 में से 90 बेहतर अभी से अपना वोट निकाल लें और इंतजार करें उस वक्त का कि जब दीन को आप वोट देंगे। किसको वोट देंगे? दीन को। दीन ने तो हमें सब कुछ दिया है, दीन ने हमको सब कुछ दिया है। अब मौका आया दीन को देने का, तो ये हमारी सादतों की महराज नहीं है कि यार दीन ने हमसे कहा अब दीन को कुछ दो। तो मैं तो अकीदत और सादतमंद हूँ कि मैं दीन के काम आ जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सुभान अल्लाह। आज ये छोटे छोटे मसले हैं, ये सैलरी का निज़ाम, ये पानी का निज़ाम, ये बिजली का निज़ाम, जब निज़ाम ऊपर से सही होगा तो ये सारी चीज़ें हल होंगी इंशाअल्लाह। जब दीन तक पर आएगा हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। बल्दियाती इंतखाबात में हमारे जहाँ जहाँ से काउंसलर चेयरमैन इंतखाब हुए हैं, हमारे न्यू कराची टाउन से 5 काउंसलर है, 18 दर से चेयरमैन साहब है, आप उनकी कारकर्दगी चेक कर लीजिए।
کہ وہ صرف ایک چھوٹے سے وارڈ پر کونسلر بنا ہے، اختیارات بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ وہاں کے مکینوں سے پوچھیے گا یار یہ لبیک والا یہاں سے پوچھا تھا کر کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ تو اتنا کام کرتا ہے کہ جو درخواست لے کر جاؤ یہ اس درخواست کو سنتا بھی ہو اور دوسرے دن عمل درآمد بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیسے وارڈ کا کونسلر کا کام کر رہا ہے تو جب ان کا ایم پی آئے گا تو کتنا کام کرے گا، ان کا ایم این اے آئے گا تو کتنا کام کرے گا، اور ان کی حکومت آ جائے گی، ان کی سے مراد دین کی حکومت آ جائے گی تو پھر کتنا کام ہوگا۔ انشاءاللہ سارے دکھ درد انشاءاللہ دور ہوں گے، حضور کا مبارک دم کرائے گا اللہ مدد، ہم سب کو اس کے لیے سب طریقے سے کوشش کریں۔ آمین۔ انشاءاللہ ناصر بھائی ملاقات کریں گے، مجھے ایک جگہ حاضری دینی ہے، روزانہ بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ چل رہا ہے، موقع بہت بڑا ہے، کہنے جو ہمارا شوق ہو رہا ہے وہ طرح کی سٹڈی ہو رہا ہے تو فوردانی سے اور یہاں بہت بڑا حلقہ ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، علم اقبال کا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، پورے توحید کا امام، بس اس مختصر کو بہت سمجھیے گا اور اس سلسلے میں سنجید کی سب کو انشاءاللہ۔ الحمدللہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے دین کو تخت پر لانے کے لیے جو گفتگو کی گئی ہے، جو ہماری سوچ بنی ہے، فکر بنی ہے، جو ہم نے دلوں میں نیتیں کی ہیں، ان پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب کے دین کا وفادار بنا، تیرے محبوب کا وفادار بنا۔ الہ العالمین ہماری نسلوں میں بھی کوئی حضور کا غدار پیدا ہو، اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی بننے والے۔ الہ العالمین جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں جو دین کے لیے آئے ہیں، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، تمام دکھ تکالیف پریشانیاں بیماریاں دور فرما، برکت و رحمتوں سے دور فرما۔ الہ العالمین آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔